قرآن کی ایک آیت ہے، وہ اس طرح ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم صبر اور تقوی کا طریقہ اختیار کرو تو ان کی تدبیر یا ان کی سازش تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا خوب احاطہ کیے ہوا، اللہ خوب اس کو جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کا نظام اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ سازش موجود ہوگی، کیونکہ اس دنیا میں ایک قوم اور دوسرے قوم کے درمیان ہمیشہ مقابلہ کی فضا قائم رہتی ہے۔ ایک گروپ دوسرے گروپ سے آگے نکل جانا چاہتا ہے، اسی طرح ایک فرد بھی دوسرے فرد سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک گروپ دوسرے گروپ کے مقابلے میں سازش اور کانسپریسی کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے گروپ سے آگے بڑھ جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ ضمانت ہے کہ جس گروہ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جس گروہ کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے، وہ گروہ اگر یا اسی طرح ویکتی ایک آدمی اگر صبر اور تقوی کا طریقہ اختیار کر لے تو پھر ایسے گروہ کو دوسرے لوگوں کی سازش سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچنے والا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی ذاتی سطح پر یا جب ایک گروہ اجتماعی سطح پر یہ محسوس کرے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس وقت صبر کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے وہ عجلت سے کام نہ لے، وہ جلد بازی میں کوئی اسٹیپ نہ لے، بلکہ وہ تمام معاملات کو سمجھے اور غیر جذباتی طریقہ اختیار کرتے ہوئے وہ حالات کا پورا جائزہ لے، کون سی چیز میرے فیور میں ہے، حالات کے موافق اور غیر موافق پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد تب وہ ایک اسٹیپ لے۔ اسی کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ صبر کا مطلب ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا نہیں ہوتا ہے، صبر کا مطلب ہوتا ہے حکمت سے، وزڈم سے، انتہائی ہوشیاری سے اور سمجھداری سے قدم اٹھانا، یعنی جوش کے بجائے دانش مندی سے کوئی کام لینا، یہ صبر ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقوی۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے خوف کرنا، یعنی گاڈ کانشسنس۔ گاڈ کانشسنس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کتنے ہی ناساز ہو جائیں، تمہارے خلاف کتنی ہی دشمنی پیدا ہو جائیں، لیکن تمہارا طریقہ یہ ہوگا کہ تم کبھی بھی دوسروں کے خلاف ناانصافی کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ یعنی ہم اپنے بچاؤ کی ہر ترکیب کریں گے، لیکن اس بچاؤ میں بھی میرے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کے خلاف کوئی ناانصافی کا طریقہ اختیار کریں۔ جب کوئی شخص صبر اور تقوی کا طریقہ، یعنی ایک طرف صبر اور دوسری طرف تقوی، دونوں طریقے کو استعمال کر کے اپنی تاریخ کو آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتا ہے بطور گروہ اور امت بھی اور بطور فرد بھی کہ جو کچھ دوسرے لوگ تمہارے خلاف کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم جلد بازی میں پڑھ کر صبر کا دامن چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ تم ناسمجھی میں تقوی کا طریقہ چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ہر حال میں صبر اور تقوی کے طریقے کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھو۔ جب آدمی یہ طریقہ اپناتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی سازش اور دوسروں کے تشدد اور وائلنس کے مقابلے میں اپنی طرف سے بھی سازش اور تشدد اور وائلنس کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ جب آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ دوسروں کے ضمیر کو زندہ کرتا ہے، لیکن جب ایک امت دوسری امت اور دوسری قوم کی سازش اور تشدد کے مقابلے میں اپنی طرف سے بھی تشدد اور وائلنس اور ہنسا کا طریقہ اختیار کرے تو پھر دوسری قوم کے اندر ضد پیدا ہوتی ہے، پھر انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے جس کو بول چال کی زبان میں کہتے ہیں سبق سکھانا۔ پھر یہ سبق سیکھنے اور سکھانے کا ایک لامتناہی سلسلہ، ان اینڈنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امت بطور فرد بھی اور بطور امت بھی کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے یہ نادانی نہ کرے کہ انتقام اور بدلے کا یہ جو ماحول ہے وہ ایک ان اینڈنگ پروسیس کے طور پر جاری رہ جائے۔ لہذا قرآن کی یہ ضمانت ہے کہ مسلمانوں کو بطور امت صبر اور تقوی کی روش ہمیشہ اختیار کرتے رہنا چاہیے، اسی روش کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، چاہے معاملہ گھر کا ہو، محلے کا ہو یا پھر ملکی سطح کا معاملہ ہو۔ جب کسی قوم میں ایسے فرد ہوتے ہیں، ایسے لیڈرز اور رہنما ہوتے ہیں جو صبر اور تقوی کا طریقہ اختیار کر کے قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں تو پھر وہی قوم ہے جو کامیاب ہوتی ہے۔